میں ہوں اقرا حارث۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر کی جانب سے سپریم کورٹ میں بانی کی صحت اور جیل سہولیات سے متعلق جمع کرائی گئی رپورٹ کے بعد پی ٹی آئی اور وفاقی حکومت ایک بار پھر آمنے سامنے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بانی کی ایک آنکھ کی بینائی متاثر ہونے کا ذمہ دار سابق سپرنٹنڈنٹ جیل عبدالغفور اجو کو قرار دیتے ہوئے وفاقی حکومت پر ان کی صحت سے کھیلنے کا سنگین الزام عائد کر رہی ہے۔ دوسری جانب وفاقی حکومت کا موقف ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بانی کی صحت کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے اور یہ دعویٰ غلط ہے کہ اکتوبر سے بانی کی آنکھ میں کوئی سنجیدہ مسئلہ موجود تھا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کے مطابق اگر اکتوبر میں واقعی بانی کی آنکھ میں تکلیف ہوئی تو یہ بلا شبہ مجرمانہ غفلت کے زمرے میں آئے گا۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ 2 دسمبر کو ملاقات کے بعد بانی کی بہن عظمیٰ خان نے خود یہ بیان دیا تھا کہ بانی کی صحت بالکل ٹھیک ہے، لہٰذا اس معاملے پر سیاست کرنا بذات خود ایک مجرمانہ فعل ہے۔ ان تمام تر صورتحال میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق حکومت عمل درآمد کرے گی، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ وفاقی حکومت جسے اس قدر حساس اور ممکنہ طور پر ایمرجنسی نوعیت کے طبی معاملے پر خود پیش قدمی کرتے ہوئے فوری اقدامات کرنے چاہیے تھے، وہ سپریم کورٹ کی ہدایت کا انتظار کیوں کر رہی ہے؟ عطا تاڑا نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اب یہ تو کہہ دیا ہے کہ ایک ماہر بورڈ ڈاکٹرز پر مشتمل جو ہے ایک رپورٹ پیش کرے گا، سپریم کورٹ میں وہ جمع کرائی جائے گی اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا، تاہم اس معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے۔ ان تمام تر پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے نون لیگ کی سینئر رہنما شمائلہ رانا صاحبہ۔ بہت شکریہ شمائلہ آپ کے وقت کا۔ پاکستان تحریک انصاف بانی کی صحت کے حوالے سے 85% بینائی ان کی چلی گئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرمنل نیگلیجنس ہوئی ہے اور حکومت نے بروقت طبی اقدام نہیں کیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ واقعی حکومت کی ذمہ داری عائد ہوتی تھی اور سپریم کورٹ کے انٹروین کرنے سے پہلے ہی حکومت کو یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ کر دینا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ طبی امداد اور جو فوری صحت کی سہولیات ہیں وہ جیل مینول کے مطابق ہر قیدی کا بنیادی حق ہے۔ یہ کوئی حکومت کی طرف سے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی ریلیف نہیں ہے، یہ ہر قیدی کا حق ہے۔ اور خان صاحب کو بھی ان کا جو حق ہے اس سے محروم نہیں کیا گیا، بلکہ خان صاحب تو ایک بلیسڈ قیدی ہیں، میں سمجھتی ہوں، جنہیں ہر طرح کی سہولت جو ہے وہ میسر ہے جیل کے اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے کوئی سیریس کنسرنز تھے اور وہ جب ان کی بہن نورین صاحبہ کی ملاقات ہوئی تو ایسی چیز میڈیا کے تھرو سامنے آئی نہیں، اور انہوں نے اس وقت بھی باہر آ کر کہا کہ بانی جو ہے وہ بروبہ صحت ہیں اور ان کی صحت جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جو اس وقت بھی گردش کر رہی تھی خبریں وہ بھی دم توڑ گئیں۔ تو لہٰذا خان صاحب نے جس وقت ان کو ضرورت محسوس ہوئی اور اسی وقت فوری طور پہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے ہاسپٹل لے کر سخت سیکیورٹی میں لے کر جایا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی جان کی حفاظت جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور لہٰذا یہ کبھی بھی ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی کرمنل نیگلیجنس جسے کہتے ہیں کو اس کا مظاہرہ کیا گیا ہو۔ بہترین ڈاکٹرز، بہترین جسے کہتے ہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، اور ود کنسنٹ آف بانی پی ٹی آئی کے ان کو چیک اپ کروایا گیا، اور ان کی جو بینائی کا جو ایشو تھا آنکھ کا، وہ مائنر کوئی پروسیجر تھا، اس کے لیے ان کو فوری طور پہ ریلیف دیا گیا۔ اچھا، اب اگر یہ باتیں جو کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، وہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ان کا چورن جو ہے وہ مارکیٹ میں بک جائے۔ جب ان کا چورن مارکیٹ میں نہیں بکتا تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ماضی میں اپوزیشن کی تقرری سے لے کر ان کے جو دھرنے ہیں، ان کے جو احتجاج ہیں، ان کی جو انتشاری مہم ہے، وہ سب جو ہے وہ قوم کے سامنے ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن یہ بیانیہ کیسے بنے گا؟ کیونکہ دیکھیے بیماری انہیں ہوئی، آنکھ کا پرابلم انہیں ہوا، پیمز آپ کی طرف لے کے جایا گیا، پھر چھپایا گیا، پھر 5 دن بعد خبر لیک ہوتی ہے، تو آپ پہ سیاسی انتقام کی چھاپ لگ رہی ہے کہ شاید بدلہ لیا جا رہا ہے ایک طرح سے، اور 48 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اوپن کورٹ میں ڈاکٹرز کی ٹیم بنانے کا کہا تھا، اس پر حکومت نے اب تک کیا پیش رفت کی ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی سیاسی انتقام نہیں لیا جا رہا۔ ماضی میں جس طرح کی انہوں نے ہماری قیادت کے ساتھ جو سلوک روا رکھا، ہمارے کارکنان کے ساتھ رکھا، ہم وہ مشق جو ہے وہ دوبارہ دہرانا نہیں چاہتے۔ لیکن یہاں پہ معاملہ یہ آ گیا کہ ان کی بہترین جو ڈاکٹرز کے اوپر مبنی ٹیم ہے اس کو تشکیل دے دیا گیا ہے، اور وہ آلریڈی ان کی جو پمز ہاسپٹل کے مایا ناز ڈاکٹرز ہیں ان کے تھرو ان کا علاج ہو رہا ہے،
اور بانی جس ڈاکٹر کو کہیں گے وہ بھی اس پینل کے اندر وہ ہے وہ شامل ہو جائیں گے. یہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے جس کے اوپر کوئی ریلکٹنٹ ہے یا ان کو کوئی ہمیں حکومت جو ہے وہ ان کی صحت کے متعلق ہمیں بالکل کنسرن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر قیدی کا بنیادی حق ہے اس کی صحت کی، اس کی جان مال کی جیل میں حفاظت ہونی چاہیے. اور کیا جلد یا کچھ دیر تک بانی کو شفٹ کیا جا سکتا ہے بنی گالا یا ہسپتال؟ کیونکہ کل گزشتہ رات لیٹ نائٹ تک تو یہ خبریں آ رہی تھیں کہ الشفا کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا بھی ہے کہ ہمیں آفر ہوئی کہ ہم الشفا شفٹ کر دیں گے، لیکن اہل خانہ یا ذاتی معالج نہیں مل سکتے ان سے. دیکھیے سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے اور اس کے سیریس کنسرن ہے، میڈیکل کنسرن ہے، تو اس کو پہلے وکیل سے ملنے کے بجائے اس کو پہلے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے. اپنی فیملی سے ملنے کے بجائے اس کو ریلیف کے لیے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے. اور اگر بانی پی ٹی آئی کے کوئی سیریس کنسرن ہوں گے ان کی صحت کے حوالے سے، کچھ بھی ایسا ہوا تو وہ بالکل ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ ہوں گے. اور ان کو ہاسپٹل لانے کے لیے کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رخنہ اندازی نہیں ہے. لیکن یہ آپ لوگ کے انہیں ان پروگرام کی کی پسند کے ذاتی معالج آپ نہیں دے رہے نا، آپ کو ان کے ذاتی معالج جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کو انٹروین نہیں کرنے دے رہے، رسائی نہیں دے رہے. حالانکہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی تو ڈاکٹر عدنان آن بورڈ کیے گئے، اور ان کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ ڈاکٹر عدنان نواز شریف صاحب کا علاج کریں. اللہ نہ کرے کہ خان صاحب کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ اتنے ڈراپ ہو جائیں کہ ان کی جان خطرے میں ہو، یا کوئی سیریس قسم کا جو صحت کا کوئی کنسرن ہے وہ ایسا اللہ نہ کرے بانی پی ٹی آئی کو یہ ایسا ہو. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو ان کو بھی وہی ٹریٹمنٹ ملے گی ابھی آپ کو لگتا ہے یہ ہمارے سیریس قائد نہیں کو ہے؟ ملی ایک تھی. آنکھ کی ہمارے بینائی 85% چلے جانا، آپ کو لگتا ہے میاں دس از نواز ناٹ اے شریف سیریس کو کنسرن؟ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب کو جو جیل کے اندر زہر دینے کی کوشش کی گئی اور ان کے جو پلیٹلیٹس تھے وہ جس طرح سے ڈراپ ہوئے وہ آپ سب کو پتا ہے. اب جو آنکھ کا سیریس ایشو ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں آنکھ کا سیریس ایشو ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ طبی امداد نہ ملے. ان کو فرسٹ ایڈ بھی ملے گی اور وہ ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ ہوں گے. اس میں حکومت دیکھیں، یہ کوئی یزیدی حکومت نہیں ہے، یہ ایک وہ حکومت ہے لیکن جو آپ لوگ عوام کی دوہرا فلاح و معیار تو بہبود کے برت لیے رہے کام ہیں. کریں گی. نواز شریف صاحب کو ان کی پسند کا ڈاکٹر دے دیا، عمران خان صاحب کو نہیں دے رہے. نہیں، ان کو بھی مل جائے گا. ان کی یہ معذرت کے ساتھ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ لوگ ہر اس ایشو کو جو نان ایشو ہوتا ہے اس کو ایشو بنا کر یہ ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ان کا ووٹ بینک جو ہے 9 مئی کے بعد خراب ہوا ہے، جو لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، شاید اس طرح کی وہ سیاسی ہمدردی لینے کی کوشش کر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ سیاسی ہمدردی سے ووٹ بینک نہیں بڑھتا. ہاں، البتہ یہ ہے کہ یہ ان کے پاس چند میڈیا کے سامنے بات کرنے کے لیے الفاظ اور ٹاپک ان کو اچھا مل گیا ہے کہ اب یہ بانی کی صحت کے اوپر جو ہے وہ اس طرح حکومت کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. لیکن حکومت کی نرو جو ہے وہ اتنی کمزور نہیں ہے، لیکن ہم کسی سے زیادتی نہیں کریں گے. اگر خان صاحب کو جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی، ٹریٹمنٹ کی ہوگی، ان کو وہ ضرور دی جائے گی اور مکمل طور پر ان کا خیال رکھا جائے گا. میں گورنمنٹ کے بہاف پہ آپ کے پروگرام میں یہ بات کر رہی ہوں. صحیح. اور ایک رائے جو سامنے آ رہی ہے وہ ڈیل کی آ رہی ہے کہ کیا ایپیکس کمیٹی میں پھر وزیر اعظم کے ساتھ ملاقاتیں، سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ ملاقاتیں، پس پردہ چیزیں طے ہو رہی ہیں خان صاحب کے لیے؟ دیکھیے، میں بات مذاکرات پہ یقین رکھتی ہوں. میں ایک پولیٹیکل کارکن ہوں، میں مذاکرات پہ یقین رکھتی ہوں، اور کسی بھی جو ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے. مگر یہاں پہ معذرت یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں یا ہماری حکومت ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے مقدمات ختم نہیں کر سکتی. جی مقدمات اور یہ چیزیں ان کو آئین اور پاکستان کے آئین اور قانون کو رسپیکٹ دینی ہوگی ٹھیک ہے. اور اسی کو فالو کرنا ہوگا. تو لہٰذا میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ملاقات کریں، بھلے کریں، کوئی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. مگر میرے خیال میں کوئی ڈیل کی بات میں نے نہیں سنی. وہ ملنا چاہیں، وہ ان کے وزیر اعظم ہیں، وہ ٹھیک ہے. ایک جماعت کے نہیں، وہ پورے ملک کے، پاکستان کے وزیر جی. اعظم ہیں، تو بات ہونی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے بات ہونی چاہیے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کی طرف آئیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا. شمالہ رانا صاحبہ موجود تھی، نون لیگ کی سینئر رہنما. دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈیل ہوتی ہے یا پھر ایٹ لیسٹ خان صاحب کو جو ان کے ذاتی معالج ہے جو چاہتے ہیں جن سے علاج ہو وہ دیے جاتے ہیں نہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں.
वेलकम बैक जी। मुझे अब ज्वाइन करेंगे साबिक गवर्नर सिंध और सीनियर सियासतदान इमरान इस्माइल साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का। ये जो बानी की बिनाई जाने का मामला है, आप तक असल मालूमात क्या हैं? क्या वाकई 85% बिनाई जा चुकी है खान साहब की एक आंख की? और अगर इस बीमारी को बुनियाद बनाकर कोई ऐसा रास्ता या हालात बन सकते हैं कि खान साहब को जेल से बाहर निकाला जाए, अस्पताल मुंतकिल किया जाए या मुल्क से बाहर भेज दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खान साहब की जो बीमारी है इसका नाम CRVO है। ये तो आपको है। और CRVO में इसकी स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, रेटिना का स्पेशल डॉक्टर्स चाहिए जो उनको वो इलाज कर सकते हैं, चाहे वो इंजेक्शन से हो, लेजर से हो, किसी में भी हो। वो उनका एक इनिशियल स्टेज का उनका इलाज हुआ भी है जो हमें पता चला। लेकिन जो पता लग रहा है उनके डॉक्टर से कि 85% उनकी आईसाइट जो है वो जा चुकी है और 15% जो है आईसाइट बाकी है, जो रिकवर हो सकती है प्रॉपर इलाज के जरिए। तो वो प्रॉपर इलाज कहाँ होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये अल्लाह जाने। लेकिन हुकूमत इसमें बहुत ही ज्यादा लेवल पर बहुत ही गफलत बरत रही है और उनको इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए कि अगर किसी शख्स की आँख का खतरा है या जो भी उसको सेहत का प्रॉब्लम है, उसके ऊपर फौरी तौर से तवज्जो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे डेली हिसाब से जो है वो बात बिगड़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी, जो अनफॉर्चुनेटली रिटन ऑर्डर नहीं आ सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वहाँ पर उन्होंने कहा था कि जी फौरी तौर से उनका इलाज कराया जाए, उनके बेटों से उनकी बात कराई जाए। वो ऑर्डर अभी तक रिटन ऑर्डर नहीं है मेरी इत्तला में, और जैसे वो आएगा तो बाकी कहानी शुरू होगी। बट कल भी ये चलता रहा कि शायद उनको शिफ्ट किया जा रहा है किसी जी। अस्पताल में, कल भी नहीं हुआ और आज तक भी ऐसी कोई चीज हुई नहीं। अच्छा सर, आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को ही मुदाखलत क्यों करना पड़ी? हालांकि ये काम तो हुकूमत का था। आप समझते हैं किसी दबाव या घबराहट के बायस ये मामला हुआ है और फिर तहरीरी हुक्मनामा जारी होना, और अब जो डेट दी गई है वो भी कह रहे हैं कि बहुत देर की लेट है, अब इस पर जल्दी इंटरवीन करना पड़ेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन इसमें आना पड़ा, इसलिए कि हुकूमत जो है वो इसको संजीदा नहीं ले रही। वो इसका रोजाना टीवी पर कोई कुछ मजाक बना रहा है, कोई किस तरह बात कर रहा है, ये बड़े अफसोस का हरकत है। और ये हुकूमत को समझना चाहिए कि कल को ये सारी चीजें इनके साथ भी हो सकती जी। है। ये जब जीतते हैं तो इनकी तो तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि इनको लंदन जाना पड़ता है इलाज के लिए। हाँ, तो एक अस्पताल में इलाज कराची का हम आगे किसी अस्पताल में नहीं कराना है, तो उससे भी ये दूर भाग है। और इमरान खान को जितना मैं जानता हूँ, वो कभी भी बीमारी का बहाना बना के किसी और से बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इमरान साहब, इस पूरे मामले में सर, खान साहब को तो हम जानते हैं, लेकिन जो अचकजई साहब का किरदार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार है, वो भी बड़ा मशकूक है। एक तरफ अचकजई साहब आके तसल्ली देते हैं, गारंटी देते हैं जनाब सब ठीक है, इस पे सेहत पे कोई प्रोपेगेंडा ना किया जाए। बहन मिलकर आती हैं, वो भी कहती हैं सब ठीक है। तो ये मुझे तो लगता है तहरीक इंसाफ के अंदर ही कुछ ठीक नहीं है। तहरीक इंसाफ को तो खुद अपना नहीं पता। कहते नहीं कि जी हमें अपनी खबर आती नहीं, कुछ हमें क्या खाक समझाएगा कोई। उनको तो खुद समझ नहीं आ रही अपनी कि उन्होंने करना क्या है। कभी वो धरने का ऐलान करते हैं, कभी वो भूख हड़ताल का ऐलान करते हैं, होता कुछ भी नहीं है। ना वो पब्लिक प्रेशर बिल्ड कर पाए हैं, ना वो कोई बातचीत का आगाज कर पाए हैं, ना वो कोई अपोजिशन अलायंस बना सके आज। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि वो कोई बहुत संजीदा हिकमत अमली उनके पास है। अजहर साहब ने भी इंतहाई गैर संजीदा की और उन्होंने खान साहब की सेहत के बारे में आके बड़ी सूख से उन्होंने बात बताई कि जी ऐसा कोई चक्कर नहीं है। लेकिन बाद में पता चला कि उनकी तो 85% बीमारी जा चुकी है। तो आई डोंट नो ये किस तरह से डिसीजन मेकिंग हो रही है, कहाँ पे हो रही है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, अल्लाह जाने। लेकिन एक बड़ा अजीब सा माहौल देखने में मिल रहा है तहरीक इंसाफ विद। सर, पीटीआई बानी की सेहत को लेकर एहतजाज कर रही है, धरने दे रही है और ख्याल है कि कल तक पेशरफ ना हो तो मामलात मज़ीद बिगड़ेंगे। गुज़िश्ता रात को ऐसी माहौल बनाया जा रहा था सिक्योरिटी वाइज कि अलशफा शायद उन्हें मुंतकिल कर दिया जाता। इस पूरी सिचुएशन में अब जो लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, आप उन्हें मशवरा क्या देंगे? क्या करें? एहतजाज करें, बातचीत का रास्ता खोलें कि जल्द अज जल्द उन्हें शिफ्ट किया जाए? देखिए, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को फौरी तौर से सुप्रीम कोर्ट से रिज्यूम करना चाहिए कि वो अपने जो उन्होंने परसों जो ऑर्डर किया था उस ऑर्डर की रिटन कॉपी हासिल करें और उसके ऊपर फौरी अमल दरामद किया जाए।
तहरीक इंसाफ में पता लगा कि जी रात को कोई शायद गालिबन बहनों को इत्तला भी दी गई थी कि इमरान साहब को अस्पताल ले जा रहे हैं, लेकिन फैमिली वहां पर नहीं हुई, जिसको राजी नहीं हुई। इस वक्त तो खान साहब की आंख में चलने के लिए हर चीज में राजी हूँ जी, ठीक है, तो ऑपरेशन जल्द से जल्द हो, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो प्रोवाइड किए, और जितनी देर हो रही है उतने वो डैमेज होने का खतरा है और उससे खराबी होगी। हुकूमत को अपना जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभानी चाहिए, जो कि वो नहीं कर रहे। तो पंजाब में भी एक अजीब माहौल है कि जो उधर बहनें कुछ कह रही हैं, चेयरमैन कुछ कह रहे हैं, चेयरमैन कुछ और बोल रहे हैं, और वो पब्लिक अनाउंसमेंट कुछ और हो रही है। तो बिल्कुल सही। तो सर, ये जो कुछ सीनियर सहाफ़ी और जो मुमकिन माहौल में इसको मियां नवाज शरीफ की बीमारी, उनका बाहर जाना, उससे जोड़ रहे हैं, और ये मुमकिन डील की तरफ इशारा हो रहा है। हुकूमत चाहती है कि खान साहब भी कुछ रिटन लिख के दें कि आइदर ही वांट्स टू गो समवेयर या शिफ्ट होना चाहते हैं, वो रिटन देने को तैयार नहीं, हुकूमत रिटन के बगैर चलने को तैयार नहीं। तो आपको लगता है कोई बनी गाला शिफ्ट होने जैसी पेशरफ्त हो सकती है? अल्लाह करे हो जाए, हमारी तो दुआ है कि वो फौरी तौर से ऐसा कोई काम हो जाए कि वो बनी गाला शिफ्ट हो जाए, कि कोई उनको रिलीफ मिले। लेकिन मैंने आपको ये अर्ज किया कि इमरान खान को जितना मैं जानता हूँ, बाकी आगे अल्लाह जाने, लेकिन जितना मैं जानता हूँ डील करने में शख्स है नहीं, वो किसी डील के तहत बाहर आना चाहेंगे नहीं। वो बैठा हुआ है जेल के अंदर, और अब तक वो छूट नहीं पाए किसी सूरत। आपके सामने है ना, वो बीमारी का बहाना करके अस्पताल जा रहे हैं, तो वो जॉब हो रहा है, वो अपनी जगह पर बैठे चल के मजदूर। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आपको लगता है सुहेल आफरीदी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनके ताल्लुकात कुछ बेहतर हुए हैं, बिकॉज चाहे वो एपेक्स कमेटी हो, चाहे वो मुलाकातें हों, या वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात हो, कि ही इज़ प्लेइंग अ वेरी सेंसिबल रोल अब, और गंडापुर साहब के बाद अब उनको भी अच्छा बच्चा बनाने की जो है वो कोशिश हो रही है, या इमेज उनके साथ जो है मुंसलिक हो रहा है। आपको लगता है कि वाकई वो अली अमीन से भी ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं अब? नहीं, मैं समझता हूँ कि सुहेल आफरीदी बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, और वो भी कोई अच्छा बच्चे की बात करे या गले बच्चे की बात करे, वो सुहेल आफरीदी जो है वो बड़ा टेक्निकली और बहुत लॉजिकली मामला को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो बड़ा रैशनल होगा, और ये नहीं रैशनल कह रहा हूँ, मैं समझता था कि बड़ा जज्बाती होगा, और वो क्या जज्बात में कैसे फैसले करे कि वो पब्लिक लेके इस्लामाबाद के ऊपर चिड़ाई करने की चीजें करे, बट वो बड़ा एक नसबंदी के साथ और जो काम करना चाहिए, यानी अगर उन्होंने अपने सूबे में अमन कायम करना है, पाकिस्तान में अमन कायम करने का साथ देना है, जी। उनको पाकिस्तान बैठ के बात करनी पड़ेगी। वो कर रहा है, मैं समझता हूँ वो तो ठीक है। और जहाँ तक ये जो सोशल मीडिया की एक पीडीआई की ब्रिगेड पाल ली है, जो रोजाना उठ के गालियां देना लोगों को, इसको गंदा बच्चा, उसको अच्छा बच्चा, ये फलाना, ये डील हो गई, फलाना हो गई, ये ज्यादातर लोग वो हैं जो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की सारी पॉलिसी सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंड है कि सोशल मीडिया में इसको अच्छा कहा जा रहा है, इसको बुरा कहा जा रहा है, उसके साथ बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, आप साबिक गवर्नर सिंध मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं कोई डील होती है या फिर सिचुएशन जू की तू रहती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मुझे ज्वाइन करेंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और कानूनदान फैसल चौधरी। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट के बाद अब अता ताड़ा साहब ट्वीट के जरिए फरमा रहे हैं कि खान साहब की आंख के जारी इलाज के तसलसल में एक खसूसी तिब्बी इदारे में माहिरीन अमराज़ चश्म उसका जो है वो मुआयना करेंगे, और फिर वो रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। तो इसीलिए बेबुनियाद खबरों और ज़ाती मुफाद के लिए इसे सियासी रंग ना दिया जाए। आप मुत्तफ़िक हैं सर इस स्टेप से गवर्नमेंट ने जो उठाया है? अब नहीं कह रहे, देखिए हुकूमत तो सियासत कर रही है ना। देखिए आप इमरान खान साहब की ना पर्सनल फिजिशियंस को इजाजत दे रहे हैं, ना उनकी फैमिली मेंबर्स को इजाजत दे रहे हैं, तो ये सेटिस्फेक्शन भी तो होती है ना एक चीज। आप जो है, जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनकी जो खूनी रिश्ते हैं, आप उनको सेटिस्फाई किए बगैर आप खुद ही लगे हुए हैं, और ये खिलाफ कानून भी है। आइन में और कानून में, प्रिजन रूल्स में भी आपको फैमिली को मुतला करना पड़ता है। इमरान खान साहब की आंख में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। उनकी बिनाई वापस आती है नहीं आती है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। तो फिर आप क्यों इस किस्म की सियासत कहना और किसको कहते हैं? तो ज़राती मुफाद के लिए क्या हुकूमत क्या चाहती है? हुकूमत ज़ाहिर है फिर कुछ चीज छुपा रही है ना जी, जो कि रिवील नहीं होने देना चाह रहे। यानी वो ये तो एक ही इंडिकेटर है ना जी। इमरान जब मियां साहब के साथ
ڈاکٹر عدنان ہوتے تھے اور وہ تھرو آؤٹ ان کی سارے کیور میں اس کے سارے پروسیس میں شامل تھے. تو ابھی آپ عمران خان صاحب کے پرسنل فزیشینس کو کیوں نہیں اجازت دے رہے؟ اور حکومت جو ہے اس کو یہ دیکھیں یہ کچھ معاملات ہوتے ہیں جن پہ پالیٹکس نہیں کی جاتی. جی آئی ٹوٹلی ایگری ود علیمہ خان جو انہوں نے آج شکایت کی ہے کہ بھی آپ کس طرح سے ہمیں آپ رات کو فون کر رہے ہیں. اب میری جو اطلاع یہ ہے کہ رات کو یہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب ایک درخواست کریں حکومت کو, جو کہ انہوں نے نہیں کی, اور ہاں یہ وہ ڈیلے ریٹن کر رہے ہیں. چاہتے ہیں ان سے. تو ہاں وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ابھی ان کا رائٹ ہے, لیگل رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے, رائٹ ٹو لائف تھریٹ ہوا ہوا ہے ان کا, فارمر پرائم منسٹر ہیں. اب مجھے تو نہیں سمجھ میں آتی کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہیں, مطلب دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کا سٹاپ آ جانا چاہیے. اگر آپ حدود کراس کریں گے تو یہ نامناسب بات ہے. یہ عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. سر احتجاج پر دو رائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ احتجاج کریں تو جناب اتنا تگڑا کریں کہ شاید کوئی راستہ نکل آئے, یا دوسرا یہ کہ احتجاج مسئلے کا حل نہیں ہے, بہتر ہے تحریک انصاف حکومت کے ساتھ ایک درمیانی راستہ نکالے, افہام و تفہیم سے مسائل حل کر لے. جو کردار ابھی تحریک انصاف کی قیادت نبھا رہی ہے, آپ کو لگتا ہے وہ پرٹیننٹ ہے, ٹھیک ہے, صحیح جا رہے ہیں؟ دیکھیے اگر تو اس طرح کے حکومت کا رویہ رہا تو پھر ہم بھی احتجاج جوائن کریں گے. دیکھیں نا, میں نہیں سمجھتا کہ وہ معاملے کا حل ہے, لیکن پھر الٹیمیٹلی اور کوئی حل ہے نہیں ہمارے پاس. دیکھیں نا, اب میں چاہتا ہوں کہ عمران خان کی صحت کے اوپر سیاست کوئی نہ کرے, اور صرف وہ جو سلسلہ ہے وہ ہم پر رکھا جائے. لیکن اگر حکومت اس طرح سے کرے گی, بار بار ان کو جو ہے وہ کریں گے آپ اس طرح سے معاملات کو جو ہے وہ چلائیں گے جس طرح سے اس وقت چلایا جا رہا ہے, تو پھر تو مناسب بات نہیں ہوگی نا جی. پھر تو آپ یہ ہے کہ پھر ہم بھی احتجاج جوائن کریں گے. پھر جو نہیں ہے وہ جو آپ کے ساتھ جو چاہتے ہیں کہ ٹاکس کے ساتھ بات ہو جائے, صلح صفائی کے ساتھ بات ہو جائے, وہ بھی پھر اس میں شامل ہو جائیں گے. تو ایسے نہ کریں نا آپ, ہماری بھی ایک لمٹ ہے سب کی. حکومت اس کو کراس کر رہی ہے, اور حکومت جو ہے وہ اس کو سیریس نہیں لے رہی ہے عمران خان صاحب کے حل کو, جس پہ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. بالکل صحیح. اور آپ کو لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا مسئلہ ہوا, آرڈر کا, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوا, کچھ حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی, تو وہ کہتے ہیں مجھے تو انہی سے نمٹنا آتا ہے. تو آپ لوگ سوچ کیا رہے ہیں, انتظار نہیں کر لینا چاہیے تھا 16 فروری تک سپریم کورٹ کا؟ سپریم کورٹ سے تو 16 تک تو ہم تو انتظار ہی کر رہے ہیں نا. ہم تو سپریم کورٹ نے آلریڈی 16 کا دیا ہے, فیصلہ ایشو نہیں ہوا, جس کی وجہ سے آج پرابلم ہوئی ہے نا. دیکھیں آرڈر ایشو ہو جاتا اور آپ اس کو پھر آگے کر لیتے. اب 16 کو یہ کیس پتہ نہیں لگتا کیونکہ کاز لسٹ میں تو نہیں آیا ابھی, تو 16 تاریخ کا ٹائم دیا تھا. 16 کو پھر کیوں آپ کریں گے جب تک کاز لسٹ میں کیس نہیں آئے گا. تو جو سپریم کورٹ ہے, اٹ آلسو نیڈس ٹو adhere ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا. آپ ایک کیس سن رہے ہیں, آپ نے اپنا آرڈر کیا, اس کو امپلیمنٹ بھی کروائیں, اور اس کا یہ آرڈر نہ نکلنا بھی تو دیکھیں نا کوشچن مارک ہے نا, ایسا نہیں ہوتا. تو میں یہ جو میرا اس وقت استدلال ہے, یا میری ٹوٹل جو ایمفسس ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ پلیز عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے ایک تو اس پہ جو ہے اس کو لائٹلی نہ لیجیے. دوسری یہ بات ہے کہ اٹ از ایبسولوٹلی امپورٹنٹ کہ آپ ان کی جو ہیلتھ ایشوز ہیں ان کو پرائرٹی کے اوپر ایمیکیبلی اور پروفاؤنڈلی جو ہے اس کو ڈیل کرے, اور ایز پر دا سیٹسفیکشن آف دا فیملی اینڈ دا پیشنٹ ہمسیلف. اور اس طرح کی باتیں نہ کریں. یہاں سے لوگوں میں غصہ بڑھ رہا ہے. آپ جتنا لیٹ کریں لوگ اتنے, اگر ہم جیسے لوگ جو کہ ہمیشہ صبر کی تلقین کرتے ہیں, جو کہ ایک سائڈ لائن کہتے ہیں کہ نہیں گفتگو سے بات حل ہونی چاہیے. اگر دیکھیں نا, میں خود بڑا ڈسٹرب ہوں اس بات سے کہ ابھی تک عمران خان صاحب کی جو صحت ہے اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا گیا. سر ویسے آج ایک سہیل حفیظی صاحب کی ٹویٹ اگر آپ نے دیکھی ہو, وہ کہتے ہیں کہ ہر صورت بانی کو جلد از جلد مرضی کا علاج فراہم ہوگا. کچھ چیزیں پس پردہ ہوتی ہیں, کچھ چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں. اس کا مطلب سمجھا دیں, کیا واقعی کچھ ایمرجنسی میڈیکل صورتحال کا سامنا ہے, کوئی ڈیل کے بھی تاثر مل رہے ہیں, اور سہیل حفیظی صاحب کو بھی اب ایک قدم آگے گڈھا پور صاحب سے کمپیئر کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے اس میں مسئلہ یہ ہوا نا کہ جب محمود خان اٹکزئی صاحب کی ویڈیو آ گئی اور سہیل بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, باقی بھی راجہ بھی بیٹھا ہوا تھا, اپنا علامہ صاحب بھی تھے,
تو اس پہ انہوں نے کہا جی وہ بیمار نہیں ہے. تو پھر بعد میں جو صورتحال کھلی وہ تو بالکل 180 ڈگری ڈفرینٹ ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں کسی نے کہا نہ, جس نے کہا اس کی کوئی نام دیا ہے اور کہاں پہ کہا, کیسے آپ کو کہا, آپ کا کیا رابطہ تھا. یہ چیزیں اس سے پھر ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں نا. اور اگر سہیل خان افریدی پس پردہ کچھ بات ہو رہی ہے تو پھر آپ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو پھر سب کو اعتماد مل لیں. دیکھیں نا اس طرح سے آپ کہانیاں یا بجھارتے تو نہ بجھائیں نا عمران خان کی ہیلتھ کے اوپر. یہ تو اپنا ایوری نوک اینڈ کارنر آف دا کنٹری جو کارکنان ہیں وہ پریشان بیٹھے ہیں. آپ ان کے ساتھ کھل کے بات کریں, ان کو بتائیں کہ جی یہ معاملہ ہے, اس طرح سے ہم ڈیل کر رہے ہیں. یہ کوئی چھپانے والی بات تو نہیں ہے نا جی کسی سائڈ سے بھی. مطلب یہ ایک کنسرن ہے. ایک عمران خان صاحب کی ذات جو ہے وہ بھی وہی ہمیں یونائٹڈ کرتی ہے نا جی. اچھا, اگر آج PTI میں آدھا مختلف گھنٹہ سوچ کے ان لوگ کے ہیں, بیٹوں اگر سے کوئی ان کی چیز بات کرائی گئی ہے. یونیفیکیشن بالکل صحیح. فیکٹر. علیمہ خان صاحب نے کنفرم کیا ہے کہ آدھا گھنٹہ ان کے بیٹوں سے ان کی آج بات کرائی گئی ہے. خان صاحب واز ویری ہیپی وتھ دیٹ. اور پھر یہ بھی بتایا کہ کل رات شاید انہیں الشفا شفٹ کیا جا رہا تھا, بٹ انہیں گارنٹی چاہیے تھی کہ اہل خانہ اور کوئی بھی غیر متعلقہ جو ہے وہ اندر نہیں آئے گا یا انٹروین نہیں کرے گا, لیکن گارنٹی نہیں دی گئی اہل خانہ کی جانب سے. نہیں, وہ کیسے گارنٹی کیسے کر سکتے ہیں؟ ویسے بات کل ہوئی ہے, آج نہیں ہوئی. وہ میرے اطلاع کے مطابق کل ہو گئی تھی, آج خبر اس کی باہر آئی ہے. اور اچھی بات ہے, بات آنی چاہیے. اور علیمہ بی بی نے بہت اچھا کیا کہ سب کو دیکھیں نا, یہ ہوتا ہے نا کانفیڈنس میں لینا. جب علیمہ بی بی کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو سیٹسفیکشن ہوتی ہے. اور اگر ان کے بچوں سے بات ہوئی ہے تو سلمان وہ ٹویٹ کرتے ہیں, آئی ہوپ کہ وہ ٹویٹ کر کے ہمیں ذرا مزید اس پہ بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کا اسپرٹ تو وہ خیر ہائی ہوتا ہے ان کا, لیکن انہوں نے اپنے بارے میں کیا بتایا, کس طرح سے کوئی بات بتائی. تو وہاں سے یہ جو افواہیں ہیں یہ ختم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی میں سے اور اگر بچوں میں سے کوئی چیز آ جاتی ہے, کوئی اطلاع آ جاتی ہے تو دیٹ وڈ بی ونڈرفل. بالکل صحیح. محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں اسلام آباد میں نئی جیل تیار ہو رہی ہے, 2 ماہ میں شاید خان صاحب کو وہاں منتقل کر دیا جائے. اڈیالہ سے اسلام آباد اس کا مطلب منتقل ہو سکتے ہیں؟ وہ جیل بن رہی ہے. اگر جیل کوئی اسلام آباد کی بنتی ہے تو وہ تو ہے, کیونکہ ان کو جو سزائیں ہوئی ہوئی ہیں وہ تو FIA اور نیب میں ہے نا جی. تو وہ تو پھر نیچرلی وہاں پہ وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہ تو ان کی سیکورٹی اور ہیلتھ جو ہے نا اس وقت دیکھیں, یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاسی یا اس قسم کی گفتگو کرنی نہیں چاہیے. محسن نقوی صاحب رسپانسبل آدمی ہیں, رسپانسبل ایک پوزیشن پہ ہیں, تو ان کو جو ہے وہ گفتگو میں بھی اگر احتیاط کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. سمجھدار آدمی ہے. فیصل صاحب, محمود اچکزئی صاحب کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں اس پورے معاملے کے اندر؟ کیونکہ خبریں اندرونی یہ ہے کہ تحریک انصاف از ناٹ ہیپی ود اچکزئی صاحب, اور شاید کہیں نہ کہیں وہ اپنا ہی کوئی الگ سے رول پلے کر رہے ہیں. تحریک انصاف نے خود ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا, تو پھر وہ رول جو پلے کر رہے ہیں پھر ان کے ساتھ اسٹک کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ بنانے سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ اپنا رول ادا کریں گے, یا ان کا یہ جو بھی سین ہوگا وہ تو سینئر پولیٹیشین ہے, وہ تو اپنی مرضی کریں گے. اور ظاہر ان کے رابطے شابطے بھی ہوں گے, بطور اپوزیشن لیڈر بھی بڑے رابطے ہوتے ہیں سارے پہ, رائٹ لیفٹ پہ بھی ہوتے ہیں. تو ایسی چیزوں کو تو پہلے سے دیکھنا ہوتا ہے نا کہ فیصلہ تو آخر الٹیمیٹلی خان صاحب کا اور PTI کا ہے. اب اس میں اگر کوئی چیزیں نئی ناگوار گزر رہی ہیں تو پھر اس کو بیہائنڈ دا ڈورز رکھیں, اوپن تو نہ کریں. محمود خان اچکزئی صاحب اس ویڈیو کے بعد کافی حد تک ایک ایکسرسائز کا مشق کا جو سوشل میڈیا کی ہماری ایکسرسائز ہوتی ہے اس کا نشانہ بن چکے ہیں. اور ابھی بہتر یہ ہے کہ وہ یہ PTI والے جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو اس وقت رہے ہیں. پھر اب یہ ہر بندہ جب آتا ہے تو پھر اس کی کاسٹ بھی تو پے کرنی پڑتی ہے نا. اچھا, اور سر ایک آخری سوال, اس پورے معاملے کے اندر جو ڈیل کا پہلو سامنے آ رہا ہے, حکومت نے, میرے خود کل پروگرام میں حذیفہ رحمان صاحب نے کہا کہ جناب وہ ہمیں ریٹن لکھ کے دیں, جیسا لکھ کے دیں گے ہم ویسا کر دیں گے. اور وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بانی کبھی بھی مکر جاتے ہیں, اور بانی لکھ کے اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ شاید کوئی ڈیل کا تاثر نہ جائے. تو یہ جو ڈیل ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس گرے, انہیں اجازت دی گئی, وہ باہر چلے گئے, اور اب خان صاحب کے لیے پورا سٹیج تیار ہو رہا ہے, کتنا آپ اس کو حقیقت سمجھتے ہیں؟ نہیں, نواز شریف صاحب کو تو کچھ ہوا نہیں تھا نا جی. نواز شریف صاحب کو تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا, تو وہ تو ان کو عمران خان صاحب کی بنائی چلی گئی ہے. یہاں پہ تو نقصان ہو چکا ہے. اب نقصان کو کم سے کم کرنا ہے, اس کا ازالہ کرنا ہے. حذیفہ صاحب, یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو حذیفہ کہہ رہا ہے کہ لکھنے کی لکھانے کی یہ کل کرتے رہے نا کوشش رات کو, اور عمران خان نے نہیں لکھ کے دینا. وہ کیوں لکھیں گے؟ ان کا پریویلیج ہے, ان کی رائٹ ہے
کہ ان کا ٹریٹمنٹ ملے. اور یہ جو میاں صاحب کا کیبنٹ کے سامنے کیس گیا تھا, اٹس اے لیگل ریکوائرمنٹ. وہ کیبنٹ کے سامنے سینکشن چاہیے ہوتی ہے آپ کو ریسپیکٹڈ گورنمنٹس کی. وہ گورنمنٹ جب تک جو ہے کوئی نیب کے اس وقت کانوکٹ تھے, تو اس وقت پھر وفاقی کابینہ کے سامنے جو ہے یہ کیس رکھا گیا. تو وفاقی کابینہ کی سینکشن چاہیے ہوتی ہے جب کوئی کسی مریض کا علاج جیل ہاسپٹل میں نہ ہو سکے اور ان کو کسی اور پریمس میں لے کے جانا پڑے, تو ان کے لیے پھر آپ کو ایک گورنمنٹ کی سینکشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر ایمرجنسی ہو تو وہ سینکشن جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل لکھ کے دیتا ہے, اس میں کوئی قیدی کو لکھ کے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ کے ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ ضرورت ہے, آپ نے ان کو پمز میں لے کے گئے ہیں, آپ کہتے ہیں روزانہ 3 دفعہ ان کا طبی معائنہ ہوتا ہے, تو پھر ڈاکٹرز کیا وہ جو معائنہ کرتے ہیں ان میں آنکھ کان نہیں لگے ہوئے یا دیکھ نہیں رہے ہوئے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور وہ خود بھی شکایت کر رہے ہیں. یہ تو جب میں وہاں پہ تھا تو مجھے بھی خان صاحب نے بتایا تھا, دانت کا, آنکھ کا اور کانوں کا ان کا ہے مسئلہ. تو انہوں نے تو پرولونگ کیا. وہ اگست میں بھی ایڈمیٹڈلی ان کو چیک اپ کرایا گیا, تو اگست سے لے کے ابھی فروری تک آپ نے ان کا ٹریٹمنٹ ہی نہیں کرایا, اور آپ نے الاؤ کیا کہ ان کی جو ڈیٹیریٹ ہو نظر. یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے. مطلب ایسا شخص جس نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی شفا کے لیے کام کیا ہے, ہاسپٹلز بنائے ہیں, کینسر جیسے مرض سے لوگوں کو جو ہے کرتے ہیں, تو بڑی یہ دکھ کی بات ہے, بڑی افسوس کی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا فیصل چودھری صاحب میرے ساتھ موجود تھے. تحریک انصاف کا کیا لائے عمل رہتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کریں گے JUI کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. بہت شکریہ کامران صاحب آپ کے وقت کا. اچھا کامران صاحب, اگر فرینڈز آف کورٹ کی رپورٹ کے بعد یہ مان لیا جائے کہ واقعی 85% ان کی بنائی چلی گئی ہے, تو اب جو صورتحال PTI کریٹ کر رہی ہے, دھرنا دے رہی ہے, بجائے اس کے کہ کوئی بات چیت کریں یا ان کے لیے راستے آسان کریں کسی ہاسپٹل میں شفٹ ہونے کے معاملے, یا پھر کوئی ریٹن اپلیکیشن دے, آپ کو لگتا ہے فی الحال PTI کی پالیسی ٹھیک ہے؟ دیکھیے, آسان طریقہ تو یہ کہ کورٹ سے رجوع کر لیا جائے. کورٹ اس میں ان کو ان کی مرضی کا ہاسپٹل بھی دے سکتی ہے, ان کو ان کی مرضی کا ڈاکٹر بھی دے سکتی ہے. تو یہ میں اس کے لیے مناسب طریقہ جو ہے کورٹ سے رجوع کرنا ہے. اور ایون سپریم کورٹ میں چونکہ یہ معاملہ سب جوڈس ہو گیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی طرح سے آپ نے یہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں, وہ بھی شاید کورٹ اس پہ برا مناتی ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ کورٹ کا راستہ, اگر کورٹ نے کوئی راستہ دیا تھا تو کورٹ کا راستہ ہی رکھیں گے, اسی کو کنٹینیو. بالکل صحیح. اور آپ کے خیال میں انہیں ان کی پسند کے ڈاکٹرز دینا بھی ان کا رائٹ ہے, کیونکہ میاں نواز شریف کو تو ان کی پسند کے ڈاکٹرز فراہم کیے گئے, لیکن حکومت یہاں پر بزد ہے کہ سرکاری پینل سے ڈاکٹرز ہوں گے یا انہی کے چوائس کے ڈاکٹرز ہوں گے. آپ بورڈ بنا لیجیے, آپ اس میں ایسا بورڈ بنا لیجیے جس میں ساری ڈاکٹر بھی ہوں, اور جس میں ان کا پسند کا ڈاکٹر بھی ہو, اس کو کیا پسند. بالکل صحیح. اچھا سر, جمعیت علماء اسلام نے عید کے بعد حکومت کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہے. کیا حکمت عملی ہوگی اس احتجاج کی؟ کوئی لانگ مارچ ہوگا, دھرنا ہوگا, اور کیا ڈیمانڈز آپ لوگ رکھیں گے؟ اس میں ابھی تک کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں لیا گیا کہ کیا طریقہ کا احتجاج تو ہم اب بھی کرتے ہیں. احتجاج تو آپ دیکھیے کہ پارلیمان اور پارلیمان کے باہر ہم جو فورم ہمیں دستیاب ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں. اب اگر احتجاج سے مراد آپ کی جلسے تو ہو رہے ہیں, مگر کوئی لانگ مارچ ٹائپ کی یا کوئی اس سے ملتا جلتا, تو یہ ابھی تک ڈیسیجن نہیں دیا گیا. اب آگے رمضان بھی ہو رہا ہے چند دن میں, مولانا خود جو ہے نا وہ کل کے بعد عمرے پہ چلے جائیں گے, تو واپس آ جائیں اور پھر اس کے بعد بیٹھتے ہیں اس کے اوپر جو بھی ڈیسیجن ہو. بالکل صحیح. اور 28ویں ترمیم کے حوالے سے سر کوئی خبر آپ کے پاس ہے؟ پہلے بھی آپ نے خبر دی, اور اب فیصل واڈا تو کہہ رہے ہیں کہ اس پہ زور و شور سے کام جاری ہے, اور اگر طے کر لیا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے تو یہ ترمیم تو پاس ہو کر رہے گی. یہ مزید کمزوری کی نشانی ہوگی. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کیا ہے وہ ایک کمزوری کا احساس تھا. ایک وہ دستور جس کے اوپر کسی نہ کسی طرح سے اس کے حوالے سے ماننا یہ تھا کہ ایک مطلب کا دستور ہے, حالانکہ وہ بھی کچھ نہیں تھا,
بلوچستان سے کئی لوگوں نے جو ہے, کئی ممبرز نے جو ہے اعتراض کیا تھا, مگر اگر مان بھی دیا کہ وہ متفقہ دستور تھا کیونکہ 2-4 لوگوں نے اعتراض کیا, تو پھر اب تو آپ نے صورت یہ کر دی کہ 27ویں ترمیم میں جو ہے نا اس کو جو کیونکہ امینڈمنٹس کو ریجیکٹ کر دیا تو 28ویں ترمیم میں تو اور زیادہ ڈسپیوٹڈ ہو جائے گا, تو کیوں دستور کا بڑا غلط. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا. کامران مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ موجود تھے. 28ویں ترمیم میں اب JUI کیا موقف اپناتی ہے, کیونکہ عید کے بعد احتجاج کا اعلان تو کر چکی ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.